اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184 دو آیت پڑھیں گے ہم۔ سیکشن نمبر 23 ہے، یعنی کہ 23واں رکوع اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، تو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی 183 آیت نمبر 183 سورہ بقرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے اب اللہ پاک یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پہ پرسکرائب کیے گئے، یعنی کہ تمہارے اوپر یہ روزے جو ہے اب یہ لکھ دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم، اور یہی ہم نے پہلے پڑھے کتب علیکم، یعنی تمہارے لیے پرسکرائب کیے گئے یا تمہارے لیے لکھ دیے گئے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے کہ کتب علیکم الصیام، روزے، تو روزے تمہارے اوپر مطلب لکھ دیے گئے ہیں، کما کتبہ، جیسے کہ، کما کا مطلب ہوتا ہے جسٹ لائک، تو کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے، قبلکم، کم یعنی تم ہو اور قبل یعنی پہلے، تو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی اسی طرح روزے پرسکرائبڈ تھے، ان کے اوپر بھی اس طرح سے روزے لکھ دیے گئے تھے کہ وہ ان کے اوپر مطلب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ پہلے یا پچھلے لوگ یا پہلے کے لوگ جو تھے جن پر روزے اس طرح سے لکھ دیے گئے تھے، پرسکرائب کیے گئے تھے، یعنی اللہ نے تبھی بھی یہی حکم کیا تھا جیسا کہ ابھی تم پہ کر رہا ہے، یعنی تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ، تم اس سے تم بہت سرپرائزڈ مت ہو یا یہ مت سوچو کہ ارے ابھی یہ روزے کیوں، مگر تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے لیے بھی تھے۔ تو اب اللہ بتا رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آئے۔ تقوی، یہاں پر تقوی جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اپنی نفس کے اوپر قابو پانا جو ہے، سیلف ریسٹرینٹ، اس کے لیے ہے۔ یہاں تقوی خاص طور پہ اس بات کے لیے ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزہ جب رکھتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے وہ رک جاتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس کے فریج میں کھانا ہے، پینا ہے، اس کو اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے ایک سے ایک مشروبات ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ روزہ رکھا ہوا اس لیے وہ نہیں پی سکتا۔ اس کی بیوی گھر میں ہے جو کہ حلال ہے، لیکن اس کو پتا ہے ابھی وہ روزے سے۔ تو اس طرح سے روزے کے اندر اللہ ہم کو یہ قوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو کریں، یعنی اپنے نفس کے اوپر قابو کریں ہم، اور نفس کے اوپر جو قابو کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ ضبط نفس یعنی کہ تم نے اپنے آپ پہ قابو کیا ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ اپنی نفس کو کچل ڈالو، ختم کر دو، کوئی خواہشات ہونی نہیں چاہیے، پھر چاہے دوسرے راستے سے غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، تو یہ اسلام کے اندر نہیں۔ اسلام کے اندر جو سکھایا گیا ہے وہ ہے ضبط نفس، اپنی نفس کو قابو کرو، کنٹرول کرو، جس کو کہتے سیلف کنٹرول۔ تو ہمارے اندر جو حیوانی تقاضے ہیں ہمارے اندر، تو وہ جو ایک ہوتا ہے ایک ہم اپنا خود کا ہمارا خودی، یعنی جو کہ مطلب ایک جیسے جس کو کہیں گے ہم کہ وہ ہمارا ایک پرسنالٹی ہے ہماری خود کی، اور وہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ جس کے اندر مطلب ایک آن بھی ہے، اس کی انا بھی ہے، لیکن ایک ہمارے اندر حیوانی وجود بھی ہے، اس کے حیوانی تقاضے۔ تو انسانی جو تقاضے ہیں وہ تم کو بلند ترین چیزوں کی طرف لے جائیں گے، ہائٹ پر لے جائیں گے،
بلند اللہ کے پاس. لیکن حیوانی وجود جو ہے ہمارے اندر، جانور والا اینیمل انسٹنکٹ، وہ ہم کو گرائے گا، اور گراتے گراتے وہ ہم کو اس کے حیوانی تقاضے ہیں، اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ حیوانی تقاضے اس کے پورے ہو. تو ہم کو اپنی اس حیوانی جبلت جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو ہم کو کنٹرول کرنا ہے، حیوانی تقاضوں کو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو خودی کے اوپر، یعنی ہمارا جو خود ہے اس کے اوپر حیوانی تقاضے آ کے بیٹھ جائیں. اور جب جب جو بھی ڈیزائر ہو، جو کہ بہت اچھی لگتی ہے، اپنی کوئی بھی ڈیزائر اگر پوری ہوتی ہے تو اس کی لذت، اس کا مزہ، وہ سب ہوتا ہے، جس میں کہ کھانا پینا، اس کے اندر سیکشول لائف اور یہ سب آ جاتی ہے، جیسے جو ایک جانور کے اندر جو جبلت ہے وہ سیم. تو بندہ جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ تم یہ روزے رکھو. تو جب تم روزے رکھو گے تو تمہارے اندر اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا، کیسے قابو پانا اپنے اوپر، وہ تم کرو گے. یعنی کہ ایک طرف تو سمجھو کہ تم یہ بولو کہ اپنی نفس جو ہے اس کے آگے تم ہاتھ جوڑ کے غلام بن کے کھڑے ہو جاؤ، ہاں، اور اس کا جو بھی مطلب تقاضا ہے اس کو پورا کرو. اور ایک دوسری طرف تم نماز پڑھتے وقت یہ بولو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو وہ فرشتے بھی ہنسیں گے کہ بولیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بول رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری بندگی کرتا ہوں، ہاں، اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور ایک طرف دیکھو تو یہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، جھوٹا کہیں کا. تو فرشتے بھی مذاق اڑائیں گے نا کہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ. تو اسی لیے ہم کو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو روحانی ہے اس پہ بھی غور کرنا ہے کہ اللہ نے اگر یہ روزے کا حکم دیا ہے تو کیوں، تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر قابو پانا سیکھے. یہ نہ ہو کہ کہیں پر بھی جائے اور بے باک ہو جائے اور پتہ چلا کہ وہ مطلب کچھ بھی غلط حرکت کر رہا ہے، ہاں، اس کو جو اس کی نفس نے اس کو آرڈر کیا وہ جی حضور بول کے سن رہا ہے. اور اس کے لیے ہم کو ایک بہت اچھی ایک مطلب سمپل سادہ سی ایک مثال ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک گھوڑا ہے اور اس کے اوپر سوار، یعنی کہ مرکب جو ہے وہ گھوڑا ہے، یعنی کہ تمہاری سواری، اور سوار جو ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہے وہ راقب ہے. تو اگر گھوڑا تمہارے کنٹرول میں ہے اور تم اس کی لگام برابر پکڑ کے رکھے ہو تو اب وہ گھوڑا تم کو جہاں تم چاہو گے وہاں لے جائے گا نا. وہ اپنی مرضی نہیں چلائے گا، جہاں تم بولو گے چل رائٹ اب لیفٹ تو وہ تم کو وہاں لے جائے گا. لیکن سوچ لو کہ اب جو سوار ہے وہ کمزور ہے اور گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہے. وہ سرکش گھوڑا جو ہے اب وہ اس کے قابو میں ہی نہیں ہے، تو اب وہ گھوڑا جہاں لے جائے گا وہیں پر اس کا جو سوار ہے راقب ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے نا. اب وہ چاہے وہ بھاگ رہا ہے بے تحاشا کہ پہاڑ کی چوٹی پہ سے بھی سمجھو کہ کلف پہ سے نیچے گرا، تو اب یہ جو اس کے اوپر جو سوار ہے وہ بھی تو اس کے ساتھ نیچے ہی گرنے والا ہے نا، مرنے والا ہے نا وہاں جا کے، یا اس کی یا تو ہڈیاں ٹوٹے گی یا تو اگر بچ گیا تو سوچ لو کہ یہ ایک مثال ہے دنیاوی جس سے کہ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اگر گھوڑے کو تم نے قابو کیا ہے تو تم برابر اپنی منزل پہ پہنچو گے، لیکن اگر گھوڑے نے تم کو قابو کیا ہے تو اب وہ تم کو جہاں لے جا کے پچھاڑ دے تم اس کے ساتھ. تو یہی چیز کو سوچو کہ ہماری جو نفس ہے اور اس کے اندر مطلب جو بھی یعنی تقاضے ہیں نفس کے، اگر وہ ہم کو قابو کر رہی ہے تو اب ہم جائیں گے جہنم کے کھڈے کے اندر، جلیں گے آگ میں، کیونکہ اس گھوڑے نے ہم کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرایا. اب لیکن اگر یہی ہمارا حیوانی تقاضا ہے یعنی کہ وہ گھوڑا ہمارے قابو میں ہے تو اب ہم اس کو بولیں گے نہیں جانا اس طرف، ادھر خطرہ ہے، اس طرف نہیں جانا ہے، ادھر بہت مطلب غلط راستہ، صحیح نہیں ہے وہ. تو اب اس طرح سے تم جب جاؤ گے تو تم اپنی زندگی کو بتاتے ہوئے، اپنی نفس کو قابو کرتے ہوئے، حیوانی تقاضے کو قابو کرتے ہوئے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، اور وہ منزل ہوگی جنت.
اور وہ انسان اس کی کمپوزڈ پرسنالٹی ہوگی. کیونکہ جس کے اندر اینیمل انسٹنکٹ ہوگا تو سوچ لو وہ تو جانور کے مانند ہوا نا. تو یہ چیزوں کو ہم کو اپنے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ سنے اور اس کے بعد بھول بھی گئے تو کیا فائدہ. یاد رکھو اس کو. تو یہ روزے کا جو حکم اللہ نے ہم کو کیا اس میں حکمت کتنی بڑی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کو اللہ پاک ٹرین کر رہا ہے تاکہ ہم غلط چیز نہ کریں اور اپنے نفس کو قابو کریں. ہمارے سامنے کھانا پینا ہے، بہت گرمی ہے شدت کی، اس کے باوجود بھی ہم اس کو نہیں ہاتھ لگائیں گے، ہم اس کو جا کے نہیں پئیں گے. بہت اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، لیکن گرمی شدت کی اس کے باوجود بھی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نا. تو یہی قابو ہم کو اللہ پاک کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کرو تاکہ زندگی میں بھی تم اپنی کوئی بھی غلط چیز کے بارے میں اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو. کہ اپنا نفس جو ہے وہ بھاگ رہا ہے آگے آگے، اور اس کو جو جو چیز میں مزہ آتی ہے وہ بولے گا یہ بھی بہت اچھا ہے، ارے یہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ سب اچھا ہے اچھا اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ لذت بھی ملے گی، لیکن پھر اینڈ میں جہنم بھی ملے گی نا. تو ایک چیز جو بہت زبردست ہے، اس بات کو یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو اللہ کی فرما برداری میں رہنا پڑے گا. اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں اللہ کی فرما برداری پہ رہے تو یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچایا. تو دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں رہو تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچو. یہ چیز کو اپنے آپ کو بولو، جیسے اس کو بائی ہارٹ کر لو اس سینٹینس کو، اور اس کو دن میں کئی بار بولو. تاکہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، تم اپنے آپ کو بولتے ہو، تمہارے دماغ میں وہ بات آتی ہے، دل میں آتی ہے، تمہارے کان بھی سنتے اگر تم نے اس کو ہلکی سی آواز میں بولا کہ دنیا میں فرما برداری پہ رہو اللہ کی، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچو. تو یہ چیز کو بولو تاکہ جب جب دنیا میں مطلب ہر دن جب تمہارے سامنے کوئی چیز ایسی آئے گی جس میں تم کو لگے گا نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے اور میں یہ کر لوں، تو تم اسی وقت بولو گے نہیں مجھے اب یہ بات یاد آ گئی، نہیں دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرو تاکہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچو. یہ چیز کو بائی ہارٹ کر لو. تو یہاں پر ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں سیلف ریسٹرینٹ آئے، خود پہ قابو، ضبط نفس جس کو کہتے ہیں اردو میں ضبط نفس. اپنے اینیمل انسٹنکٹ کو پکڑ کے تھام کے رکھو جیسے گھوڑے کی لگام. O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, that you may learn self-restraint. اس کی جو نوٹ ہے 188. As it was prescribed, جیسے کہ پہلے حکم ہوا. This does not mean that the Muslim fast is like the other fasts previously observed. یعنی پہلے کے جو روزے تھے، ابھی مسلم جو روزے ہمارے ہیں وہ اس کی طرح نہیں ہے. پہلے کے جو روزے تھے، جو پہلے کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ اس کی طرح نہیں ہے. ان دا نمبر آف ڈیز، یعنی ہمارے جو گنتی کے جو مطلب نمبرز ہیں، ان دا ٹائم اور مینر آف دا فاسٹ، پھر وقت اور کس طرح کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اور ان ادر انسیڈنٹس اور بھی دوسرے واقعات. It only means that the principle of self-denial by fasting is not a new one. یعنی جو اصلی بات ہے، اللہ کا مقصد یہاں پر کہنے کا صرف وہی ہے کہ اصلی تو یہ ہے کہ روزہ یعنی کہ تم اپنے آپ کو روکو، تھام کے رکھو، سیلف ڈینائل، بس یہی ہے. یہ چیز کو ہم کو اللہ بتا رہا ہے. تو یہ فاسٹنگ اسی لیے ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
اللہ نے یہ بتایا، یہ نہیں بولا کہ وہ جو پہلے کے لوگ تھے روزے رکھتے تھے، اس سے پہلے کی قوم جو تھی، پھر اس سے پہلے کی جو قوم تھی تو وہ روزے رکھتے تھے، ایسے تم بھی رکھنے. ہم ان کی طرح نہیں رکھ رہے. ان کا طریقہ جو بھی ہوگا، جو اللہ نے اس وقت بتایا ہوگا، جو بھی ان لوگوں کا، وہ سب نہیں ہے. یہاں پر اصلی بات جو کہنے کی وہ یہ ہے کہ تم کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ فاسٹنگ سے ہوگا. اور یہ بات نئی نہیں ہے، یہ پہلے کے لوگ بھی کر رہے تھے، اس لیے چونکو مت اس سے. کیونکہ عربی لوگ جو تھے ان کو یہ جو سیام ورڈ ہے وہ اس کی جو ہماری روزے کی جو بندگی ہماری ہے، ورشپ، وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے. ان کی زندگی کے اندر ایک ہی سیام تھا، اور وہ تھا گھوڑے کا روزہ. کیونکہ وہاں پر بہت یہی تھا کہ خون خرابی، پھر وہی اندر ہی اندر وہ قبیلے ایک دوسرے کے اوپر مطلب یہ کر رہے ہیں، مطلب قتل و غارت اور یہ سب. تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اونٹ ایسا جانور نہیں ہے جس کو تم جب جا کے لوٹ پھاٹ کرتے ہو یا جو بھی کڈنیپنگ اور سب کچھ کرتے ہو، قتل عام کرتے ہو، تو اب تم کو بھاگنے کو چاہیے نا. تو بھاگنے کے لیے اونٹ تو نہیں ہے نا بالکل صحیح. تو ان لوگوں کو چاہیے تیز جانور، گھوڑا. اور گھوڑا جو ہے وہ ریگستان کے لیے مانوس نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ گھوڑے کو روزہ رکھا، اس کو دھوپ کے اندر لے کے چلو، خود اپنے منہ کے اوپر کپڑا باندھ لو، لیکن وہ گھوڑے کو اس چیز کی عادت دلاؤ. تو دیکھو گھوڑے کو اس کی عادت دلا رہے، روزہ، گھوڑے کا روزہ، کہ اس کو پیاس لگے گی تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس کی وجہ سے اپنے اوپر اس کے مالک جو بھی اس کا سوار ہے وہ اسی کو اس کو مطلب ہرا دے، یا سمجھو اس کو پٹک دے، اور یا پھر وہ جو نہیں چلے ہی نہ، تو پتہ چلا کہ پیچھے سے لوگ آئے اور اس کو پکڑ کے مار ڈالے. تو اب یعنی تو وہ اس کی ہلاکت کا وہ بن جائے گا نا گھوڑا. تو اس طرح سے وہ لوگ گھوڑے کو، تو ان لوگ چونک گئے، یہ کیسا، یہ کیا بات ہے کہ ایسا کیسا روزہ، کیسا روزہ رکھو. اسی لیے اللہ نے کہا نہیں، پہلے کے لوگ بھی رکھتے تھے، اور یہ صرف سیلف ڈینائل کے لیے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 184 سورہ بقرہ. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے لیے اب کہا گیا کہ ایام معدودات یعنی عدد، گنتی کے چند دن، اور وہ ہے فکسڈ ہے روزے کے لیے. تو گنتی کے چند دن. فمن کان منکم مریضن، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، او علی سفرن، اور یا پھر وہ سفر پر ہے. تو وہ سفر جو اس وقت کے دور کا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے تم پیدل اگر چلتے ہو تو ایک دن کے اندر وہ سب مطلب جیسے ایسا ہے کہ جیسے 16 میل چلتے ہیں، 16 مائلز. تو یعنی تم 3 دن کا اگر سفر ہے تو ایسے سفر کے اوپر اگر تم نکلے ہو تو وہ سفر. مگر ابھی کے حساب سے ہم لوگ مطلب ایسا کہ جیسے سفر پہ جاتے ہیں اور سفر کی جو بھی سختیاں ہوتی ہے اس کے حساب سے مطلب کچھ نہ کچھ تو فیس، چاہے تم کتنے بھی آرام سے سفر کرو، وہ سفر ہی ہوتا ہے، مطلب جرنی جو ہوتی ہے. تو او اعلی سفرین فعدۃ من ایام اخر، تو تم اپنا وہ نمبر پورا کر لو، یعنی جو پرسکرائب نمبر ہے اس کو پورا کرو بعد کے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور لیکن اگر جو نہیں کر سکتے پورا، سمجھو کہ ابھی جیسے ان لوگ بیمار ہے یا اب معلوم ہے کہ وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، یا بڑھاپے کی عمر ہے، جس کے لیے ابھی یہ تو نہیں بول سکتے کہ نہیں ابھی یہ بوڑھا جو انسان ہے یہ ابھی جوان ہو جائے گا نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، وہ تو ابھی اور آگے اور جائے گا نا بڑھاپے کی طرف، تو وہ نہیں رکھ سکتا. تو الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو اب تم کو ایک انسان کا جو کھانا ہوتا ہے وہ مسکین کو کھلانا ہے. تو اب تم چاہے اگر 30 روزے ہیں نہیں رکھ رہے ہو پورے تو پھر تم 30 انسان کو کھانا کھلا دو، یا پھر کوئی گھر میں 30 دن تک کھانا دو ایک بندے کا،
तो ऐसे मतलब तुम फिदिया अदा कर दो। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू, तो जिसने इस चीज को यानी कि मतलब अगर किया है तो मतलब तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है कि उसने अगर उस चीज को करता है तो वो ज्यादा अच्छा है, उसके लिए उसमें खैर रखा अल्लाह ने। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लहू, उसके लिए खैर है उसमें। व अन तसूमू, लेकिन अगर तुम रोजा रखो, यानी रोजा रखने को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो वो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बहुत खैर है उसमें। इन कुंतुम तालमुन, काश जैसे तुम जानो, अगर तुम जानते, अगर तुम जानते तो तुम रोजा ही रखते, चाहे कितनी भी हार्डशिप हो। तो ये चीज अल्लाह ने हमको यहाँ बता दिया। इसकी भी इसका है फास्टिंग फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, यानी कि गिनती के दिन है जिसमें रोजा रखना है। बट इफ एनी ऑफ यू इज इल or on a journey, the prescribed number should be made up from days later. For those who can do it, यानी जो कर सकता है with hardship, तो वो ज्यादा अच्छा है। और is a ransom, अगर नहीं कर सकता है तो ransom the feeding of one that is indigent, यानी कोई भी मिस्कीन को। But he that will give more, या फिर वो अपनी मर्जी से ज्यादा दे, of his own free will, अपनी मर्जी से यानी एक बंदे की जगह ज्यादा का दे, दैट इज बेटर फॉर हिम एंड इट इज बेटर फॉर यू दैट यू फास्ट इफ यू ओनली न्यू। तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि काश यानी जैसे कि तुम जानते तो तुम रोजा ही रखते। इसकी नोट है 189। तो सबसे पहले फिक्स्ड जो है, फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज, दिस वर्स शुड बी रेड विद द फॉलोइंग वर्सेस, यानी आगे 185 से लेके 188 तक उसको मिला के पढ़ो। यानी in order that the incidence of the physical fast may be fully understood with reference to its spiritual meaning, यानी हमारे जिस्म का रोजा है वो, लेकिन उसको हमको पूरी तरह हम समझ सकते हैं जब हमको उसमें रूहानी मतलब मिलता है, कि रूहानी जो उसका मीनिंग है वो अगर हमें मिले तो हम समझेंगे कि हाँ सही बिल्कुल। The Muslim fast is not meant for self torture, अपने आप को टॉर्चर करने के लिए मुस्लिम फास्ट जो है रोजा वो नहीं है। Although it is stricter than other fast, जबकि दूसरों के जो रोजे हैं उनसे ही हमारा रोजा ज्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट है, उसमें पाबंदी है। It also provides alleviations from special circumstances, और बहुत सारे ऐसे खास जो हालात होते हैं उसमें से हमको मतलब बचाया जाता है या उसकी कुछ कमी की जाती है। If it were merely a temporary abstention from food and drink, it would be salutary to many people who habitually eat and drink to excess. और अगर हमको ये एक आर्जी तौर के ऊपर खाने से और पीने से रोका जा रहा है कि भाई तुमको ये सूरज निकला उसके बाद सूरज ढलने तक तुम कुछ खाओ पियो मत, तो ये एक बहुत ही यानी देखा जाए तो ये एक अच्छा कानून है, एक अच्छी चीज है बहुत सारे लोगों के लिए, जिनकी आदत बन जाती है कि हर वक्त खाते रहो पीते रहो, खाते रहो पीते रहो, यानी बस थोड़ी देर हुई तो जाके फिर फ्रिज खोलेंगे खाएंगे, और या फिर सामने क्या रखा है वो लेके खाएंगे, बस यानी दिन भर उनको खाना पीना चाहिए। तो अब सोचो उनके लिए ये कितनी अच्छी चीज है। The instincts for food, drink and sex are strong in the animal nature. जानवरों के अंदर ये मादा ज्यादा होता है, खाना पीना और उनकी सेक्स, and temporary restraint from all these enables the attention to be directed to higher things. तो वक्ती तौर पे जब हमको इन चीजों से रोका जाता है तो ये हमारा वो एनिमल नेचर जिससे हमको रोका जा रहा है कि देखो ये रोजा रखो, तो जब हम ये रोजा रखते हैं और ये एनिमल इंस्टिंक्ट से हम नेचर से बाहर निकलते हैं यानी, तो अब हमारा ध्यान जो है वो बुलंदी की तरफ जाता है, हमारा ध्यान जो है वो बुलंदी की तरफ ले जाया जाता है।
تاکہ ہم جو ہے زمینی خواہشات سے اوپر اٹھیں. ایسا نہ ہو کہ زمین میں رہ کے زمین کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیں اور زمینی خواہشات کے پیچھے خود کو برباد کر دیں. اس لیے ارتھلی ڈیزائرز جو ہے اس پہ قابو پانا بہت اچھی بات ہے. تو بندہ پھر بلندی کی طرف اس کا دھیان جائے گا، اللہ کی طرف، تقوی کی طرف، عبادات، قرآن، اس کی اسٹڈی، اس پہ کیسے عمل کرنا. اور یہ دنیا کی جو تھوڑے دن کا سامان ہے، جو بھی گھر، گاڑی، بنگلے، ابھی ان سے سب سے اوپر اٹھے گا وہ. دس از نیسسری تھرو پریئر، contemplation and acts of charity, not of the showy kind, but by seeking out those really in need. اور یہ ہم تبھی کر سکیں گے بلندی کی طرف جانا، اللہ کے قریب ہونا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، ہر وقت آخرت کے بارے میں، ہر چیز کو آخرت کی روشنی میں ہی دیکھنا، تاکہ ہمارا وہاں کا اجر و ثواب ختم نہ ہو جائے. تو یہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا بہت اچھا اللہ کی طرف دھیان ہو، صحیح ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں، اور ہماری خیرات، ہماری زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لیکن سچ مچ تلاش کرنا ہے کہ کون ہے جو ضرورت مند ہے، کون ہے جس کو مطلب اس کی ضرورت ہے، کہ جو مطلب بیچارہ نیڈی ہے، مسکین ہے، تو اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے دے. یہ نہیں کہ جو اپنے والے ہیں یا جن کے سامنے تمہارا نام ہوگا، واہ واہ ہوگا، ان کو ہی دے رہے ہیں کہ انہی کا بھرنا بھرو بس. Certain standards are prescribed, but much higher standards are recommended. تو کچھ بتایا گیا کہ بھئی دیکھو یہ ہونا چاہیے، تمہارا لیول یہ ہونا چاہیے، تمہارا مطلب یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تم اور کوشش کرو کہ تم بلند ترین کتنے ہو سکتے ہو، تم اللہ کے قریب جانے کے لیے کیا کر سکتے ہو، کتنی قربانی دے سکتے ہو، وہ ہے ضروری، ہم کو وہ کرنا چاہیے. پھر ہے نیکسٹ نوٹ جرنی کے تعلق سے. فار جرنیز a minimum standard of 3 marches is prescribed by some commentators. تو یعنی جو سفر کی بات آئی، جو سفر پہ ہے اگر، تو وہ یہاں پر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 3 مارچز ہے، یعنی 3، کہ وہ جیسے کہ مطلب 16 مائل اور اس طرح کا کچھ ہے ایک دن کا. Others make it more precise by naming a distance of 16 farsakhs, equivalent to 48 miles. تو وہ جیسے 3 دن کا 48 miles اگر پکڑتے ہیں کہ 48 miles کی پیروں کی جرنی ہے چل کے، تو اس کو پھر تم بول سکتے کہ ہاں نہیں، روزہ یہاں پر تم نہیں رکھو گے کیونکہ سختی ہے اس میں. A journey of 8 or 9 miles on foot is more tiring than a similar one by bullock cart. تو اگر سمجھو کہ انسان ایک پیروں سے چل کے 8-9 مائلز جو ہے وہ جا رہا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اپنا بیل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، تو بیل گاڑی تو وہ پیروں سے چلنے سے تو زیادہ مطلب کم ٹائرنگ ہے نا، اس میں یعنی تم زیادہ نہیں تھکتے نا، کیونکہ تم تو بیٹھے ہو، لیکن تھکان سفر کی جو ہے وہ ہوگی، لیکن پھر بھی وہ چلنے والے جتنی نہیں. تو ویسے ہی there are various degrees of fatigue in riding a given distance on horseback or by camel or in a comfortable train or by motor car or by steamer, aeroplane or airship. یعنی یہ سب آ گئی اندر. تو اب کس کے اندر تم کو کتنی تھکان، کتنا فٹیگ ہوتا ہے، یہ ہے، اور پھر ڈسٹینس اس کے حساب سے ہم کو مطلب طے کرنا ہے کہ ہماری جرنی کیا ہے. In my opinion, the standard must depend on the means of locomotion and on the relative resources of the traveler. تو یہ انہوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ اس کا تم کو اگر اندازہ کرنا ہے تو یہ ہے کہ بھئی جو مسافر ہے اس کے کیا ریسورسز ہیں اور وہ کس طرح کا، اس کا مطلب کون سی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا سفر، اس پر منحصر ہے پورا. خالی ایک ہی بات کو لے کے ہم نہیں چل سکتے کہ ہم پیروں سے چل کے نہیں جا رہے. اٹ از بیٹر ٹو ڈیٹرمائن اٹ
in each case according to circumstances. تو بہتر ہے کہ حالات کے مطابق جو ہے تم اس کو پتا کر کے اور اس پہ مطلب تم پھر اس ڈیسیجن میک کرو. پھر آتا ہے نیکسٹ نوٹ ہے جو نہیں کر سکتے. تو فار دوز ہو کین ڈو اٹ ود ہارڈ شپ، یعنی اگر ان کو بہت تکلیف سے کرنا پڑا تو پھر ان کے لیے ہے رینسم، فیڈنگ آف ون دیٹ از انڈیجنٹ. تو اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ دوز ہو کین ڈو اٹ ود ہارڈ شپ، یعنی جو تکلیف اٹھا کے روزہ رکھیں گے، جیسے سچ ایز ایجڈ پیپل، یعنی جو بوڑھے انسان ہیں، اور پرسن اسپیشلی سرکمسٹانس، یا پھر وہی جو بیمار ہیں یا کچھ حالات ایسے ہیں حالات پہ. دا شافعیز would include a woman expecting a child، یعنی اگر پریگننٹ عورت ہے تو اس کو انہوں نے مطلب وہی کیٹیگری رکھا ہے، اور ون ہو از نرسنگ اے بیبی، اور یا پھر وہ جو دودھ پلانے والی ماں. بٹ آن دس پوائنٹ اوپینین از ناٹ یونینیمس، یعنی یہ سب کی نہیں رائے ہے. سم ہولڈنگ that they ought to put in the fast later when they can، تو بعد میں وہ اس کا روزہ جو ہے پورا کر لیں بعد میں جب وہ کر سکے.